تو ہم کو کوئی بہت زیادہ شوق نہیں ہے. آپ دیکھتے ہوں گے اب عقبہ جیسی مل گئی پہن کے چلے آئے. ابھی فروری میں بھتیجے کی ہماری شادی تھی تو ہمارے چھوٹے بھائی حیدرآباد میں رہتے ہیں, وہاں سے ہمارے لیے ایک لمبا کرتا بڑھیا کوئی دبئی سے منگوایا ہوگا کہ وہ لے کے چلے آئے. وہ ایسے ہی رکھا ہوا تھا, پرسوں کی بات ہے, پرسوں یا نرسوں, وہ اس کو میں نے پہن لیا. بڑھیا کالر والر ذرا دکھ رہا تھا اور وہ جوتی بھی ڈھنگ کی تھی. وہاں گئے تھے کہیں تو ایک صاحب نے بڑے غور سے دیکھا, کہنے ماشاء اللہ آج تو مولانا بہت بن کے نکلے ہو. وہ سیاسن تو وہی ہے نا. یہ آج آدمی غور سے کیوں دیکھ رہا ہے؟ کپڑا ذرا اچھا ہو گیا ہے. تو تیسرا کام کپڑے کا کیا ہے کہ کپڑا آدمی کو زینت بخشتا ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, تم اس کے لیے زینت بن جاؤ, وہ تمہارے لیے زینت بن جائے. صلوات بر محمد و آل. اب سمجھے قرآنی زن و شوہر کیا ہے. یہ تو ہو گئی آیتیں, 2 عدد ہم نے آپ کو سنا دی, اور باتوں باتوں میں 9 بجنے جا رہا ہے, 5 منٹ بچا ہے, 35 منٹ فضائل کے اور بچے ہوئے ہیں. صلوات بر محمد و آل. اب آئیے کچھ میں مولانا اعجاز صاحب کو جانتے ہیں آپ, یہ تشریف فرمائے سامنے ہمارے. تو انہوں نے کئی مرتبہ کہا کہ ہمیں وسیع حسن آتے ہو یار, ذرا ہمارے یہاں گھر پہ چائے پی لو, چائے پی لو. آج کا وعدہ تھا وہ بھی نہیں ہو پایا. شوق کے وقت ذرا سے چلے جائیں, کچھ پیڑ ویڑ دیکھنا تھا ملیح آباد, تو وہاں چلے گئے, پھر لیٹ ہو گئی, نہیں جا سکے. ہم نے کہا بھائی انتقام مت لو, تم آ جاؤ ہمارے یہاں. اتفاق سے گزر رہے تھے, یہ فیض آباد پہنچ گئے, اور فیض آباد پہنچنے کے بعد اب ان کو کیا پتا, انہوں نے بیل بجائی. تو وہ بھتیجا میرے ساتھ رہتا ہے, اس نے جا کے دروازہ کھولا, سامنے ہی جو ہے وہ مہمان خانہ بٹھلا دیا. اہلیہ ان کی ساتھ, ان کا تشریف لے جائیے. اب ان کو کیا پتا کہ مولانا گھر میں بیٹھے ہیں. اب جو ان کی بیوی پہنچی تو کیا دیکھا, مولانا وسیع حسن صاحب بیٹھ کے سلاد بنا رہے ہیں یا آلو چھیل رہے ہیں. ہاں جی تشریف لائیے, تشریف لائیے, گردن جھکا کے. اب آپ کے تشریف لانے سے تھوڑی کچھ ہوگا, اب تو کام ہو گیا. اب اس کے بعد آپ چائے وائے ہو گیا, اچھا بھائی وہ جانا تھا ہم کو اکبر پور, خدا حافظ خدا حافظ. اب اس کے بعد جو واپس ہم آئے مفتی گنج, تو جس کی زبان میں ارے بھائی واہ مولانا سنا آپ ماشاء اللہ کافی حد تک جورو کے غلام ہیں. صلوات دربان یہ سنانا چاہتا ہوں مین یہ. وسیزہ یہاں ایسا پھینکتے ہیں ممبر پر آ کر کے, اور گھر میں آلو یہ چھیلتے ہیں, پیاز یہ کاٹتے ہیں. کون؟ مولانا اعجاز صاحب کی بیوی فرما رہی تھی بھائی اتنی بڑی مومنہ جھوٹ نہیں بول سکتی. واقعاً جھوٹ نہیں بول رہی ہیں, لیکن کیا گھر میں بیوی کے کاموں میں ہاتھ بٹانا جورو کا غلام ہونا ہے؟ سوال یہ ہے. جورو کا غلام ہے, حدیث نے بتایا ہے جورو کا غلام کون ہے, وہ بھی ابھی سناؤں گا. لیکن گھر میں بیوی کے کام میں ہاتھ بٹانے والا وہ کچھ ہو سکتا ہے, جورو کا غلام تو نہیں کہہ سکتے آپ. کیوں؟ اس لیے کہ وہ علی کی سنت پہ عمل کر رہا ہے. ابھی سنا رہا ہوں, صلوات در محمد. اب آئیے امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ. جامع الاخبار میں یہ روایت ہے جو ہم لوگوں کے یہاں مولوی درجہ کلاس میں پڑھائی جاتی, وہاں سے یہ روایت ہے. فرماتے دخل علینا رسول اللہ, ایک دن مولا فرماتے ہیں پیغمبر ہمارے یہاں تشریف لائے. وفاطمۃ جالسۃ عند القدر, اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کہاں تھی؟ پتیلے کے پاس, چولہے کے پاس, جو بھی کہہ لیجیے آپ, باورچی خانے میں. تو جناب فاطمہ تو اس میں وہاں تھیں پتیلے کے پاس. میں کیا کر رہا تھا وہ جملہ سنیے, وَأَنَا أُنَقِّلُ الْعَدَسَ, اور میں دال چن رہا تھا. مولا نے فرمایا کیا؟ آ کر کے جو ہے وہ اعجاز صاحب کی بیوی نے اڑا دیا کہ یہ تو جورو کے غلام ہے. کیا دیکھ کے صاحب ٹماٹر کاٹ رہے تھے, پیاز چھیل رہے تھے, آلو چھیل رہے تھے, اور مولا خود فرماتے ہیں اَنَا أُنَقِّلُ الْعَدَسَ, میں عدس چن رہا تھا, دال چن رہا تھا. پیغمبر کی نظر پڑی, مولا کو خطاب کر کے فرمایا یا ابا الحسن قلت لبیک یا رسول اللہ. پیغمبر نے کہا علی, میں نے کہا جی.
قال اسمع منی، علی سنو میں جو کہہ رہا ہوں، وما اقول الا من امر ربی، اور میں اپنی جیب سے نہیں کہتا کچھ سوائے حکم خدا کے۔ اس کے بعد سنیے امام کیا فرماتے ہیں، تب تک ڈھونڈ کے بتائیے ہم کو ایک بہت عمدہ ٹکلے آدمی کی تلاش ہے۔ صلوات برہا ڈھونڈیے، پھر اشارہ کیجیے گا، نہیں ملتا تو میں خود ہوں، ہو جائے گا کام۔ وما اقول، ارے یہ تو سامنے بیٹھے ہیں، وما اقول الا من امر ربی، میں جو کہتا ہوں وہ حکم خدا سے کہتا ہوں۔ کیا اے علی سنو، کیا فرمایا پیغمبر نے، ما من رجل، جو بھی شخص، یعین امرأتہ فی بیتہا، جو بھی بیوی کے گھر میں بیوی کے کاموں میں ہاتھ بٹائے، الا کان لہ بکل شعرۃ علی بدنہ، اجر کیا ہے؟ یہ دیکھیے سب سے کم بال مجمع میں ان کے سر میں ہے، کوئی گن سکتا ہے جتنے بال ہیں؟ تو جب ہم جیسے ٹکلوں کا نہیں گن سکتے تو ان کا بال کہاں سے گن پائیے گا؟ پیغمبر نے فرمایا علی سنو، جو بھی شخص گھر میں اپنی بیوی کے کاموں میں ہاتھ بٹاتا ہے، جتنا اس کے جسم پہ بال ہے اس کی گنتی کے مطابق اتنے برس کی عبادت کا ثواب اس شوہر کے اکاؤنٹ میں لکھا جائے گا۔ اب بھی وہ ہے جورو کا غلام، صلوات بر محمد کہنے لگے جی مولوی صاحب ہمارے بس میں تو نہیں ہے بھیا، ہم تو نہیں کر سکتے، سمجھے آپ، چاہے اچھا لگے یا برا۔ میرا جواب ہے بالکل نہیں کر سکتے آپ، اس لیے کہ پیغمبر نے بھی کہا ہے سب کے بس میں ہے ہی نہیں بیوی کا ہاتھ بٹانا۔ آپ جو فرما رہے ہیں غلط نہیں کہہ رہے، میں تو نہیں کر سکتا صاحب، ہے نا، کچھ لوگوں کے ان کے جو ہے مرد ہونے پر بتائیے صاحب بیوی کے اس میں، تو صحیح فرمایا آپ نے۔ پیغمبر نے کہا یا علی لا یخدم العیال، عیال کے کام نہیں آ سکتا کوئی، بچوں کی خدمت نہیں کر سکتا کوئی، بیوی کی خدمت نہیں کر سکتا کوئی، الا صدیق او شہید، یا تو وہ بیوی کا ساتھ دے گا کاموں میں جس کا مرتبہ صدیق کی طرح ہوگا یا شہیدوں کے برابر ہوگا، یا رجل یرید اللہ بہ خیر الدنیا والآخرہ، یا وہ گھر میں بیوی کے کاموں میں ہاتھ بٹائے گا جس کے لیے اللہ نے دنیا و آخرت میں خیر طے کر رکھا ہو۔ آپ کے لیے خیر طے ہی نہیں کیا اللہ نے تو آپ کیا کیجئے گا گھر میں بیوی کے ساتھ کام؟ صلوات بر محمد۔ وہ لوگ سنے جو خاندان میں چچا کا مذاق اڑاتے ہیں، مذاق اڑانے سے پہلے سن لو علی مولا، جبکہ پیغمبر بٹوارا کر چکے تھے، فاطمہ گھر کا کام کریں گی، علی باہر کا۔ پیغمبر کی تقسیم کے باوجود مولا کائنات اپنے کام کے بعد گھر کے کام میں دخل شامل ہو رہے ہیں، صلوات در محمد و تو اس کو جو ہے وہ جورو کا غلام کہیں گے؟ یہ آدمی جورو کا غلام تھوڑی ہے، یہ سنت امیر المومنین پر عمل کر رہا ہے، مولا کائنات کی سیرت پہ ہم، تو پھر اس کا مطلب کہ جو حملہ ہے جورو کا غلام ہے۔ البتہ یہ بالکل خالص ہندوستانی محاورہ ہے، لکھنوی زبان ہے نا جورو کا غلام، تو عربی میں تھوڑی سیم ملے گا لیکن مطلب نکل سکتا ہے وہی، صلوات بر محمد، لیکن محاورہ سیم تو نہیں ہو سکتا نا۔ اب سنیے صاحب، میں نے بیچ کی روایت چھوڑ دی تاکہ یہ دونوں مرتبط ہو جائیں کہ گھر میں کاموں میں ہاتھ بٹانے والا سیرت علی پر عمل کر رہا ہے، نہ کہ جورو کا غلام ہے۔ جورو کا غلام کون ہے؟ یہاں پیغمبر فرماتے ہیں وہی پورا سے یا علی، مولائی سے خطاب کر کے یا علی۔ اب آپ غور کریں گے یہ سب جملے کس سے کہے جا رہے ہیں؟ داماد سے کہے جا رہے ہیں۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ لڑکی کو چڑھانے کے بجائے داماد سے حق بات بولیے تب گھر بنے گا، صلوات بر محمد۔ جی آپ خود چڑھائیں گے اپنی بیٹی کو تو گھر کیسے پیغمبر اپنے داماد سے یہ ساری باتیں کر رہے ہیں۔ یا علی من اتا امرأتہ،
اکبہ اللہ عز وجل علی وجہہ فی النار. علی جو بیوی کی اطاعت کرے گا اللہ اس کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دے گا. یہ ہے. اس کو کہا جا سکتا ہے نہیں کہا جا سکتا ہے. لفظ اطاعت کے میننگ کیا نکلی؟ یعنی جو بھی جورو کا غلام ہوگا اس کو اللہ کیا کرے گا؟ اکبہ اللہ علی وجہہ فی النار، اوندھے میں اس کو جہنم میں. مولا کو اللہ جو ہے وہ جزا دے. مولا نے صاف کر دیا، یا رسول اللہ یہ جورو کا غلام ہے کون؟ مطیع، کون ہے اطاعت کرنے والا؟ قال علی، مولا نے سوال کیا وما تلک الطاعہ، یا رسول اللہ وہ اطاعت کیا ہے جو آپ نے فرمایا اگر کوئی بیوی کی اطاعت کرتا اللہ اس کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دے گا؟ یہ اطاعت کیا ہے؟ یہ جورو کی غلامی کیا ہے؟ اب سنیے، پیغمبر نے فرمایا قال یأذن لها فی الذهاب الی الحمامات. پرانے زمانے میں گھروں میں تو وہ سسٹم نہیں ہوتا نا، تو وہ حمام الگ سے بنتے تھے، کرایہ بھیجائیے 5 روپے دیجیے نہا کے چلے آئیے. تو زنانے مردانے حمام ہوا کرتے تھے. قدیم زمانوں میں لکھنؤ میں بھی رہا ہوگا، بمبئی میں تو میں نے دیکھا اس طرح کرایہ کا حمام. فرماتے ہیں کہ یأذن اللہ، تو مولا نے پوچھا، پیغمبر نے کہا جو بیوی کی اطاعت کرے گا اللہ اس کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دے گا. مولا نے کہا کہ وہ اطاعت کیا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا یأذن اللہ فی الذهاب الی الحمامات والعرسات والنائحات ولبس الثياب الرقاق، کہ وہ شخص جو اپنی بیوی کو حمام، شادی، مجلس میں جانے کی اجازت دے دے نازک لباس کے ساتھ. صلوات بر محمد. آپ سمجھے؟ یعنی جو شخص بیوی کی بے پردگی پر راضی ہے وہ اطاعت گزار ہے، وہ جورو کا غلام ہے. صلوات بر محمد. آپ سمجھ میں آیا آپ کے؟